پھر آگے اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 211 یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سل بنی اسرائیل سے سوال کریے، پوچھئے بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیت بینہ، کتنے ہی ہم ان کو، جی سل بنی اسرائیل، سل سوال کریے بنی اسرائیل سے، یہود وغیرہ جو ہیں اہل کتاب، کم آتیناہم، کتنے ہی، کم آتیناہم، کتنا ہی عطا کیا ہم نے ان کو، من آیت بینہ، واضح روشن آیات میں سے، کتنے نشانیاں ہم ان کو عطا کیے، کتنے انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں پر معجزات دیکھے، کتنے اللہ تبارک و تعالی آیات نازل فرمایا۔ سل بنی اسرائیل، پوچھئے بنی اسرائیل، کیا اللہ تبارک و تعالی نعمت نہیں عطا فرمایا؟ کیا من و سلوہ ان کے اوپر نازل نہیں کیا؟ کیا فرعون سے ان کو نہیں بچایا؟ کیا ندی میں سے عصا مار کر خشکی بنا کر اس میں سے راستہ نہیں نکالا؟ کیا پتھر پر اپنا عصا مار کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پورے 12 قبیلوں کے لیے 12 ندیاں نہیں بہا دیے تھے؟ ایک ہی پتھر میں سے 12 چشمے پھوٹ کر 12 ندیاں بن گئے تھے۔ کیا کتنے نئی انعام اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا، کتنے نئی کھلے نشانیاں ان کو عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد فرماتا ہے وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور جو کوئی یبدل، تبدیل کر دے، چینج کر دے، نعمت اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، من بعد ما جاءتہ، بعد اس کے کہ وہ اس کے پاس آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نعمت عطا کرنے کے بعد اس میں چینج لا دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت عطا کرنے کے بعد اس کی کفران کرتے ہیں، جی شکر ادا کرنے کے بجائے اس کو مس یوز کرتے ہیں، اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، اس کو چینج کرتے ہیں، اس کو خراب کرتے ہیں۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمت بدل دے، ہی آیاتہ، کیا ہے وہ نعمتیں؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیات نازل فرماتا ہے، یعنی تورات میں جو آیات آئے، زبور میں جو آیات آئے، اور انجیل میں جو آیات آئے، وہ کیا ہے؟ وَهِيَ أَجَلُّ نِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمتیں ہیں۔ لِأَنَّهَا أَسْبَابُ الْهُدَى، امام نصفی فرماتے ہیں کیونکہ وہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ آیات کیا ہے؟ قرآنی آیات ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی آیت نازل فرمایا ہو، وہ آیات کیا ہے؟ وہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ وَالنَّجَاةِ مِنَ الضَّلَالَةِ، گمراہی سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ وَتَبْدِيلِهِمْ إِيَّاهَا، اور اس کو بدل دینا، اس کو کیا ہے؟ أَنَّ اللَّهَ أَظْهَرَهَا لِتَكُونَ أَسْبَابَ هُدَاهُمْ فَجَعَلُوهَا أَسْبَابَ ضَلَالَتِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیات کو نازل کیا تاکہ ان کی ہدایت کا ذریعہ بنے، اور اس کو بدل کر انہی آیات کو یہ لوگ ذریعہ بنا دیے گمراہی کا، وہی آیات کے اندر چینج کر کے گمراہی کے راہ پر چلے گئے ہیں۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بدل دیتا ہے، کیا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت؟ اوپر آیا نا، سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، بنی اسرائیل سے پوچھو کہ کتنے کلیئر آیتیں، کتنے واضح آیتیں ہم نے عطا فرمائے۔ قرآن کریم اٹھا کر پڑھو، قرآن کریم آپ اٹھا کر پڑھو، دیکھو کتنا کلیئر اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے رہا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہدایت بہت مشکل چیز ہے، ہدایت مشکل چیز نہیں ہے۔ اگر آپ کے اندر صحیح بات کو قبول کرنے کی طاقت ہے، جو چیز آپ کے سامنے صحیح آئی اور اس صحیح کو قبول کرنے اور اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے آپ تیار ہیں۔ بعض لوگ کے اندر ہٹ دھرمی رہتی، صحیح چیز آنے کے باوجود میں غلط ثابت ہوتا ہوں، نہیں میں صحیح ہوں، میری بات صحیح ہے، میرے گروپ کی بات صحیح ہے۔ تو یہ مزاج کے اندر جس کو خود کو چینج کرنے کا مزاج نہیں ہوتا، حق کو قبول کرنے کا مزاج نہیں ہوتا، ایسے افراد کیا کرتے ہیں؟ وہ آیت کے میننگ کو پلٹانے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں یہ مطلب نہیں ہوگا، وہ حدیث شریف کا ایسا مراد نہیں ہوگا، یعنی حدیث کا معنی بدلنے تیار ہے، آیت کا مفہوم بدلنے کی تیار ہے، خود کو بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ ایسے افراد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو چینج کر رہے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ جو ہدایت کی نعمت بھیجا تھا ہدایت کے لیے قرآن کی صورت میں، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور احادیث مبارکہ کے روپ میں، اس کے میننگ تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اپنے آپ کو صحیح بتا سکے۔ نہیں، یاد رکھو کہ کبھی آیت کے معنی کو یا حدیث شریف کے معنی کو اپنی مرضی کے مطابق موڑنے اور موڈیفائی کرنے کی کوشش نہیں کرنا، اپنے آپ کو بدلنا،
اپنے عقیدے کو درست کرنا قرآن اور حدیث کے مطابق، اپنے عمل کو درست کرنا قرآن اور حدیث کے مطابق، اپنے اخلاق کو، اپنی سوچ کو، اپنے فکر کو چینج کرنا قرآن و حدیث کے مطابق، خود کو چینج کرنا۔ اور جو خود کو چینج نہیں کرتا، ایسا شخص قرآن کے اور حدیث کے معانی کو چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَ، یہ غلطیاں بنی اسرائیل کی ہے اور یہ غلطیاں آج ہم بھی کر رہے ہیں۔ آج عام طور پر مسلمان ایک عقیدہ پکڑ لیتا ہے دماغ میں، یہ عقیدہ صحیح ہے، یہ میرے گروپ کا عقیدہ ہے، یہ میرا اپنا نظریہ ہے، اور یہ نظریے پہ اتنا پکا ہو جاتا ہے، اب اس کے سامنے کلیئر آیت میں بھی اگر کوئی مفہوم آ جائے، صاف سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی اگر سامنے آ جائے، تو وہ معنی نہیں، یہ نہیں ہوں گا، حدیث ضعیف ہوں گی، آیت کا مطلب یہ نہیں ہوں گا، خود یعنی قرآن کی آیت کے معنی کو بدلنے تیار ہو جاتا ہے، خود کو نہیں بدلتا۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یعنی قرآنی آیت کو، یا سابقہ بنو اسرائیل جس طرح سے کیے ہیں تورات کو اور زبور کے آیتوں کو، اللہ کی دی ہوئی ہدایتوں کو بدل دے بعد اس کے کہ وہ اس کے پاس آ گئے، تو یاد رکھو تو کیا ہونے والا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، پس اللہ تبارک و تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ جو خود کو چینج نہیں کرتا، قرآن اور حدیث کے معانی کو چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو خود کو چینج نہیں کرتا، اللہ کے بھیجے ہوئے آیات کو چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو بدل دیتا ہے، ایسا شخص سخت ترین عذاب کا مستحق ہوگا۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، پس اللہ تبارک و تعالی شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مولا رب کریم ہم کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو حدیث شریف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن اور سنت کو جیسا وہ ہے، احادیث شریفہ جیسے وہ ہے، اس طرح سے ان کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو اپنے آپ کو چینج کر کے قرآن اور سنت کے مطابق رہنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔